نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک با آواز محبت اور با آواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین ظاہر میں صورت گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا اور زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں اور ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے کیونکہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن اپنا غفلت میں گوانا ایک دن منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن کیونکہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اور کوچ ہائے بے خبر ہونے کو ہے تابق غفلت سحر ہونے کو ہے باندھ لے توشہ سفر ہونے کو ہے ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے کیونکہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اور ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ہے اقرا روے ملک عدم دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم کیونکہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اور بارہا علمی تجھے سمجھا چکے مان یا نہ مان آخر موت ہے کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے
دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. واجب الاحترام برادران اسلام، اس دنیا کو بنے ہوئے تقریباً 6000 سال بیت چکے ہیں. دنیا میں کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ چلے گئے، اپنے اپنے وقت پر آتے رہے اور اپنے اپنے وقت پر جاتے رہے، تشریف لاتے رہے اور دنیا سے تشریف لے جاتے رہے. یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ناپائیدار ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. اللہ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ جو فانی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. کیسے کیسے لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے، کیسے کیسے بادشاہ، کیسے کیسے حکمران، کیسے کیسے ڈکٹیٹر، کیسے کیسے عامر، کیسے کیسے حسین و جمیل اور کیسے کیسے کریل نوجوان آئے، لیکن اپنے وقت مقررہ پر دنیا کو چھوڑ گئے. چونکہ اس دنیا کا یہی پیغام ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. ہمارے پاس کیا ہے؟ بیوی بچے، کاروبار، کر و فر، عہدہ و دبدبہ، سیاست اور حکومت، طاقت اور قوت اور دولت اور سرمایہ، تعلقات. اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ انقریب ختم ہو جائے گا. یہ اولاد پلاٹ، یہ بیوی بچے، یہ بنگلے اور کوٹھیاں، یہ طاقت اور قوت، یہ سیاست اور حکمرانی اور یہ تمرد اور تکبر، یہ ختم ہو جانے والا ہے. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ میدان قیامت کے فیصلے، جنت اور دوزخ، پوری کائنات کا حساب. اللہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا اکیلا یکا و تنہا مالک و مختار ہے. اسی کے فیصلے نافذ ہوں گے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے عنقریب ہم سے واپس لے لیا جائے گا، عنقریب چھین لیا جائے گا. مت سمجھے کہ یہ پلاٹ اور یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، ان کا انتقال اور رجسٹریاں ہمارے نام ہو چکی ہیں تو اب ہم ان کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے رہیں گے. ایسا نہیں ہے. کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے. یہ پہلے کسی اور کے نام تھے، آج کل ہمارے نام ہے اور پھر کسی اور کے نام منتقل ہو جائیں گے. لہٰذا دھوکہ نہ کھا جانا، دنیا کے فریب میں نہ آ جانا، دنیا کی چمک سے متاثر ہو کے اپنے پروردگار کو نہ بھول جانا، قیامت کے دن کو نہ بھول جانا، آخرت کے حساب کتاب کو نہ بھول جانا، جنت اور دوزخ کو نہ بھول جانا. اللہ نے ہر طرح سے قرآن پاک میں آگاہ کر دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر دیا ہے. بعد میں کوئی یہ نہ کہے مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے خبر نہیں ہوئی، مجھے بتایا کسی نے نہیں، مجھے اطلاع نہیں ملی. اللہ نے قرآن نازل کر کے اور صاحب قرآن کو بھیج کر پوری دنیا کو خبردار کر دیا ہے کہ آپ نجات کا راستہ، مغفرت کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ کا راستہ، ہدایت کا راستہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے. اور کوئی راستہ جنت کی طرف نہیں جاتا. اب ساری دنیا پر لازم ہے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھے. عیسائیوں پر لازم ہے، یہودیوں پر لازم ہے، سکھوں پر لازم ہے، ہندوؤں پر لازم ہے، بدھ متوں پر لازم ہے، جین متوں پر لازم ہے اور دیگر مذاہب باطلہ کے ماننے والوں پر لازم ہو چکا، فرض ہو چکا. اسلام کا کلمہ پڑھے، محمد رسول اللہ کی غلامی کی چھتری کے تلے آ جائیں، گنبد خضرا کے مکین کو اپنا سربراہ اور پیغمبر تسلیم کر لیں. چونکہ یہی راستہ اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے اور یہی راستہ اللہ کی جنت تک جاتا ہے. ہم پر لازم ہے، ہم آخری نبی کی امت ہیں، آخری دعوت کے نگہبان ہیں، آخری کتاب کے ہم محافظ ہیں. ہم پر لازم ہے پوری دنیا کو اسلام کی دعوت پیش کریں، پوری دنیا کو کلمہ طیبہ کی طرف بلائیں اور خود بھی سچے پکے مسلمان بن جائیں. کیسے مسلمان؟ جیسا اللہ قرآن میں چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ
اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا، کسی اور مذہب پہ نہ مر جانا، کسی اور ملت پہ نہ مر جانا، ورنہ مارے جاؤ گے، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اسلام کے اوپر مرنا، محمد رسول اللہ کی غلامی میں مرنا، اللہ کا فضل بھی مل جائے گا، پیارے نبی کی شفاعت بھی مل جائے گی۔ برادران اسلام، یہ دنیا بالکل عارضی اور فانی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار آگاہ کر دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آئے گی نہ ایک گھڑی آگے ہوگی اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی، وقت مقررہ پر مرنا پڑے گا، جان دینی پڑے گی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، MBBS ڈاکٹر جواب دے جائیں گے، جان بچانے والی ادویات جواب دے جائیں گی، پورا پیرا میڈیکل سٹاف ہاتھ پہ ہاتھ دھرا منہ دیکھتا رہ جائے گا اور تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ اس لیے کسی دھوکے میں نہ رہنا، جب موت آئے گی نہ ایک گھڑی آگے ہوگی اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اسی کے فیصلے اور اسی کے احکامات باقی رہ جائیں گے۔ سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو روح زمین پر موجود ہے فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، صرف تیرے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی موت کی تیاری کریں۔ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو بچانے میں کامیاب ہو جائے، اور دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف اور نادان آدمی وہ ہے کہ جو دنیا کماتے کماتے اپنی آخرت کو بھول جائے، اپنی قبر کو بھول جائے، میدان قیامت کو بھول جائے۔ چونکہ یہ دنیا 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، چلو 90 سال، 100 سال صحیح، 110 سال صحیح، 150 سالہ پرانا بندہ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا، 200 سالہ پرانا بندہ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، مختصر سی زندگی ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے اللہ کے قرآن پر عمل کریں، محمد عربی کے فرمان پر عمل کریں۔ جو بندہ اللہ کے قرآن پر عمل کرے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے گا، وہی کامیاب اور کامران ہوگا۔ اور کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، جب بھی توبہ بندہ کرنا چاہے اللہ فوراً توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ نہیں فرماتا اب تجھے خیال آیا 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 80 سال کے بعد خیال آیا، اللہ یہ نہیں فرماتا۔ جب بھی بندہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کوشش، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اور بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ جب بھی بندہ پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ 100 سال کا مجرم اور پاپی بھی اگر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ 100 سال کے گناہوں کو فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں فرماتا اب تجھے خیال آیا، اب تجھے یاد آئی ہے، اب منہ میں دانت نہ پیٹ میں ہاتھ، اب تو کسی قابل نہیں رہا، ہاتھ میں لکڑی آ گئی، گال چوارے کی طرح سمٹ گئے، کمر تیری جھک گئی، اب تجھے خیال آیا توبہ کا، جا میں تیری توبہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ یہ نہیں فرماتا، جب بھی بندہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ اٹھتی ہوئی میتیں اور یہ روز بروز جو ہے ہم یہ حادثات دیکھتے ہیں، یہ ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں جاگ جانا چاہیے اور بیدار ہو جانا چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ قبر میں 4 سوالات ہوں گے اور میدان قیامت میں بھی 4 سوالات ہوں گے۔ یہ کل 8 سوالات کا پیپر ہے، جس نے پاس کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو پاس نہ کر سکا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ قبر میں 4 سوالات کون کون سے ہوں گے؟ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟
چوتھا سوال بھی ایک ہوگا جو عام طور پہ بتایا نہیں جاتا، لیکن میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اسی حدیث میں وہ چوتھا سوال بھی موجود ہے۔ یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے قبر میں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ جو مسلمان سوالوں کے صحیح جواب دے لے گا اس سے چوتھا سوال پوچھا جائے گا، اے اللہ کے بندے، اے مرد مومن، اے مسلمان، تو ان 3 سوالوں کے صحیح جواب دینے میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ یہ فرشتے سوال پوچھیں گے۔ وہ مسلمان کہے گا میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، میں نے اس کو پڑھا اور میں نے اس کی تعلیمات پر جو ہے ایمان رکھا، اس پر عمل کیا، قرآن کی برکت سے میں قبر کے سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اور جو کافر ہوگا یا مشرک ہوگا یا منافق ہوگا اس سے بھی یہ 4 سوال پوچھے جائیں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ جب وہ ان 3 سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا تو اس سے چوتھا سوال پوچھا جائے گا، اے مجرم، تو ان 3 سوالوں کے جواب کیوں نہیں دے پایا؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لایا، میں نے اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کیا، میں نے اس کو نہیں پڑھا، اس وجہ سے میں تباہ و برباد ہو گیا۔ تو معیار حق کیا بنا؟ اللہ کی کتاب، قرآن پاک، یہ معیار حق بنا۔ دنیا کی تعلیم معیار حق نہیں بنی، جس کے پیچھے آج ہم اندھا دھن بھاگ رہے ہیں اور اللہ کو قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اسے نہیں پڑھتے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن پوچھ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ میری طرف پلٹ آؤ، میرے اندر اللہ نے زمین و آسمان کے خزانے جمع فرما دیے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ، اللہ کی کتاب پہ عمل کرو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق کو مستحکم بناؤ۔ سارے بھائی قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ اسی آواز سے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک سے جڑ جائیں اگر قبر میں کامیاب ہونا ہے اور میدان قیامت میں کامیاب ہونا ہے۔ میدان قیامت میں بھی 4 سوال ہوں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ میدان قیامت میں اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں ہلا سکتا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، پہلا سوال، تو نے زندگی کیسے گزاری؟ یہ بتانا پڑے گا۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے زندگی کیسے گزاری، یہ بتانا پڑے گا۔ دوسرا سوال، تو نے جوانی کیسے گزاری؟ جوانی کے بارے میں مستقل سوال ہوگا۔ حالانکہ زندگی میں جوانی بھی آ چکی، لیکن چونکہ جوانی انسان کی زندگی کا ایک اہم ترین پیریڈ ہے، اس وجہ سے جوانی کے بارے میں مستقل سوال ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے خبردار ہو جائیں اپنی جوانی کس طرح گزار رہے ہیں۔ فلمیں ڈرامے دیکھ کے، گانے باجے سن کے، انٹرنیٹ اور کیبل کی تباہ کاریوں میں اور یوٹیوب، فیس بک اور گوگل پہ آوارہ گردیاں کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا ٹک ٹاک پر آوارہ گردیاں کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، یا اللہ کے قرآن کے مطابق اور پیارے نبی کے فرمان کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں۔ سوچ رہے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے جوانی کیسے گزاری، یہ بتانا پڑے گا۔ تیسرا سوال، اس کے 2 چیزیں۔ تیسرا سوال ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور تو نے مال کہاں خرچ کیا۔ اس سوال کے 2 اجزاء ہیں، مال کہاں سے کمایا یہ بھی بتانا پڑے گا، مال کہاں خرچ کیا یہ بھی بتانا پڑے گا۔ حلال ذرائع آمدن تھے یا حرام ذرائع آمدن تھے، حلال جگہوں پہ خرچ کیا یا حرام جگہوں پہ خرچ کیا، یہ بتانا پڑے گا۔ ہم اپنا مال کہاں سے کما رہے ہیں؟ ہر مسلمان سوچے اگر حلال طریقوں سے کما رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر حرام طریقوں سے کما رہا ہے توبہ کرے، معافی مانگے اور سیدھے راستے پر آ جائے۔ کل قیامت کے دن یہ تیسرا سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ ہر بندہ اس بارے میں اپنے مال کو چیک کر لے۔ چوتھا سوال ہوگا، اپنے علم پر تو نے کہاں تک عمل کیا۔ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا تھا اس پر تو نے کہاں تک عمل کیا۔ کیا تجھے معلوم نہیں تھا 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، تو نے پڑھی؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، تو نے رکھے؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا امیر مسلمان پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے، تو نے حج کیا؟ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا یہ بتانا پڑے گا۔
آج ہم کسی کو سمجھاتے بھائی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکات دیں، حج کریں، تو وہ کہتا ہے یار مجھے پتا ہے، آپ اپنا کام کریں، آپ اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میرے بھائیوں یہ پتا ہے یہ لے ڈوبے گا۔ اگر پتا ہے تو پھر عمل کریں خدا کے لیے اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ پتا ہے تو اس پہ عمل کر کے دکھائیں، اور یہی ایک مرد مومن کا شیوا ہے۔ میرے بھائیوں قبر کے بھی 4 سوالات میں نے عرض کر دیے، میدان قیامت کے بھی 4 سوالات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ یہ 8 سوالات کا پیپر ہے، اور ہمارے پیارے نبی کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے مرنے سے پہلے ہی یہ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، تاکہ آسانی سے ہم تیاریاں کر لیں قبر کے سوالات کی اور میدان قیامت